جی آغا جان، آپ نے بلایا؟ آغا جان کسی سے بات کر رہے تھے جب حریم ان کے پاس آئی۔ جی یہ ہے میری پوتی حریم شاہ۔ آغا جان نے سامنے کھڑی خاتون سے حریم کا تعارف کروایا، اور یہ ہے مسز شاہزیب جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حریم کو عجیب سا محسوس ہوا۔ السلام علیکم۔ حریم نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام شاہزیب۔ مسز شاہزیب بولی، بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت پسند آئی ہے۔ انہوں نے حریم کو پیار سے دیکھا۔ یہ شاید وہی ہے، ہائے۔ حریم نے آنکھیں میچ لی۔ آغا جان میں آتی ہوں۔ حریم بولی، رکو، ابھی تو کسی اور سے بھی ملوانا ہے آپ کو۔ آغا جان بولی، آغا جان جیسا آپ کو ٹھیک لگے، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں باہر کے چکر لگا کر آتی ہوں۔ باہر کھلی ہوا میں سانس لوں گی تو بہتر محسوس کروں گی۔ حریم نے ایک سانس میں ساری بات کی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ باہر آتے ہی حریم نے ایک گہری سانس دی۔ اب کیا کروں؟ حریم نے اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، آئی ایم سوری۔ یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما۔ تم ہو نا میرا کام کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ جب بھی تمہارے دماغ میں کوئی شیطانی پلان گردش کر رہا ہوتا ہے نا، تو تمہاری آنکھیں کی چمک بڑھ جاتی ہے اور ہونٹوں پر شیطانی والی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا اس بار تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر دیکھ لینا سب خود اپنی آنکھوں سے اچھی لگ رہی ہو۔ نہ جانے کیوں آج جہان کی وہ ساری باتیں اسے کانوں میں گونج رہی تھی جو کبھی اس نے اسے کہی تھی۔ کیا واقعی جہان؟ حریم اس آگے سوچ نہیں سکی تھی۔ اف، یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ حریم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں کیوں اس کو یاد کر رہی ہوں؟ کیوں میرے ذہن میں یہ سب آ رہا ہے؟ وہ اس موقع پر حریم شاید سب سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، بس اس سے محبت میں نہ پڑ جانا، کیونکہ آغا جان کا تمہیں پتہ ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اور میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی۔ پلوشا کی بات اسے یاد آئی تھی اور ایک اشک ٹوٹ کر رخسار پر بہہ گیا تھا۔ حریم تم رو رہی ہو؟ لیکن تم کیوں رو رہی ہو؟ دل ہی دل میں وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہیں جانتی۔ آنسو باری باری پلکوں کی دہلیز پر پار کر رہے تھے۔ حریم کے دل و دماغ میں اس وقت جنگ چھڑی تھی، وہ عجیب ہی کشمکش میں تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی باہر کھڑے بے وجہ آنسو بہاتی رہی۔ حریم، اذلان نے اسے آواز دی۔ جی؟ حریم آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے مڑی۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اکیلے سب اندر انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ اذلان نے پھولے سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ سب کھلی ہوا میں سانس لینے آئی تھی بس۔ حریم نے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اذلان نے پوچھا۔ ہاں، حریم بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ہاں، اور تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ اذلان نے پرجوش ہو کر کہا۔ جانتی ہوں سرپرائز؟ حریم نے نم آلود آواز میں کہا۔ کیسے مطلب؟ تمہیں کیسے پتہ؟ اذلان الجھا۔ بس پتہ ہے، حریم بولی۔ حریم تم رو رہی ہو؟ اذلان نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، حریم مسکرائی۔ جھوٹ، وہ بھی پارٹنر سے؟ ناٹ فیئر۔ چلو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کوئی بڑی بات ہی ہے ورنہ کوئی تمہیں رلا دے، میں نہیں مانتا۔ اذلان نے رعب سے پوچھا۔ اذلان؟ حریم نے کہنے کے لیے لب کھولے۔ جی؟ اذلان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے شاید۔ حریم نے اعتراف کیا۔ ابھی تو کیا شاید کہہ کر؟ کس سے؟ اور اس میں رونے کی کیا بات ہے بھلا؟ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جہان سے۔ حریم نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ اذلان نے حیرت سے حریم کو دیکھا۔ ہاں، اور آغا جان نے میرے لیے کسی اور کو پسند کیا ہے اور اس کی ماما سے مجھے ملوایا بھی ہے۔ حریم نے ساری بات اس کے کوش گزار کی۔ کن سے ملوایا؟ اذلان نے پوچھا۔ مسز شاہزیب، حریم نے اداسی سے کہا۔ اچھا، لیکن وہ تو؟ اذلان کہنے لگا تھا کہ حریم بول پڑی۔ ہاں وہی ہے، حریم بولی۔ میں کیا کروں؟ آغا جان ان کے لڑکے میرے لیے پسند کر چکے ہیں۔ حریم نے اس سے مشورہ مانگا۔ لیکن وہ لڑکا تو؟ اذلان کہتے کہتے رک گیا۔ تو؟ حریم بولی۔ اذلان کے شیطانی دماغ میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی جسے اس نے ہوشیاری سے چھپا دیا۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور اگر تم نے نہیں کرنی تو آغا جان کو منع کر دو۔ اذلان نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں آغا جان کو منع نہیں کر سکتی۔ اور کیا تم ملے ہو اس لڑکے سے؟ حریم نے پوچھا۔ ہاں، بہت بار ملا ہوں، بہت اچھا ہے وہ۔ آغا جان کی چوائس بہت اچھی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن حریم بولنے لگی تھی کہ اذلان نے اسے روک دیا۔ بس اب اندر چلو، سب تمہارا پوچھ رہے ہیں اور اس سے مل لو، ایک نہیں پسند آئے تو آغا جان کو منع کر دینا۔ خیر ابھی تو چلو، پھر سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اذلان نے کہا۔ ٹھیک ہے، حریم نے کہا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اللہ رحم کرے تم پر۔ اذلان ہنستا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ حریم، طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یوسف صاحب نے اسے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ حریم مسکرائی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، یوسف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسری جانب قدم بڑھا دیے۔ حریم، چلو تمہیں مسز شاہزیب کے بیٹے سے ملوا دوں، اذلان نے مسز شاہزیب پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حریم خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ تم یہاں انتظار کرو، میں اسے بھیجتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے اس لڑکی کو بتا دو تم کون ہو۔ میرا نہیں خیال وہ یہ جان کر تم سے شادی کرے گا کہ تم۔ اذلان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کہ تم؟ حریم نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ کہ تم ایک ڈائن ہو۔ اذلان نے دانت دکھائے۔ حریم نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا گھورو مت، میں بھیجتا ہوں اس کو، اذلان نے سنبھل کے کہا اور ڈریسنگ روم سے باہر چلا گیا۔ حریم شیشے کے سامنے کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر اس نے پیچھے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حریم نے جہان کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کیا تم کسی اور کا انتظار کر رہی تھی؟ جہان نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، حریم نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
کیونکہ مجھے ہی یہاں پر ہونا چاہیے۔ جہان نے مسکراتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ مطلب حریم الجھی، تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا کہ تمہیں ترکی جانے کا بہت شوق ہے، اور میں نے کہا تھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تم سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور تم نے کہا تھا کہ آقا جان اجازت نہیں دیں گے۔ جہان اس کے مقابل آ گیا۔ ہاں تو؟ حریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو میں نے آقا جان سے اجازت لے لی ہے۔ جہان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لڑکا پسند آیا؟ اذلان نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ حریم نے چونک کر اذلان کو دیکھا۔ سرپرائز؟ جہان نے پیچھے جا کر اسے کان میں سرگوشی کی۔ حریم نے مڑ کر اسے دیکھا جو بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ سب کیسے؟ مطلب؟ حریم کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ حیرت سے کبھی اذلان کو تو کبھی جہان کو دیکھتی۔ جہان اس کی حالت بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا۔ خیر ہے، سکتہ تو نہیں لگ گیا نا؟ اذلان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کیوں سکتے میں آنے لگی؟ حریم نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ او سچی؟ جہان نے آگے آتے ہوئے کہا۔ جی، حریم بولی۔ پھر کیا سمجھوں میں؟ جہان نے پوچھا۔ آغا جان کی چوائس کا نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حریم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی تو باہر اذلان بولنے لگا تھا کہ حریم بیچ میں بول پڑی۔ جو آغا جان کی مرضی۔ خیر، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ حریم اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ واقعی؟ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ پارٹنر! اذلان نے دل میں اس کو داد دی تھی۔ جی، حریم بولی۔ جہان نے حیرت سے اسے دیکھا جو پل پل اپنا نیا روپ دکھا رہی تھی۔ مطلب میں نہ سمجھوں۔ ٹھیک ہے، میں آقا جان کو کہہ دوں گا۔ جہان بھی پھر جہان تھا۔ نہیں نہیں، حریم فوراً سے بولی۔ جہان کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اس کے دل کے حالات سے وہ واقف تھا، اس لیے مطمئن تھا۔ میرا مطلب کہ حریم کو سمجھ نہ آیا اب کیا بولے۔ وہ بول کر پچھتا رہی تھی کہ جہان اس کے جواب کو منتظر تھا کہ ان کو برا لگے گا، میں اب ان کے لیے کڑوا گھونٹ پی سکتی ہوں۔ حریم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ خیر، مجھے بہت کام ہے، کہاں اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا، میں جا رہی ہوں۔ حریم نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی سے کہا اور تیزی سے باہر چلے گئی۔ کیا لڑکی ہے یہ؟ جہان حیرت سے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ باتوں میں تم کبھی اسے جیت نہیں سکتے میرے دوست۔ اذلان ہنسنے لگا۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو تم؟ جہان بھی ہنس دیا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ اذلان نے پوچھا۔ ہاں، جہان نے کہا۔ اس خطرے کو سر لینے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ آغا جان اور پھوپھو جان تم پر ظلم کر رہے ہیں، یا پھر یہ ظلم تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو؟ اذلان نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے خود خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے، جہان نے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سے جا کر کہا اور روم سے باہر چلا گیا۔ اس کو میں کیا نام دوں؟ بیوقوف یا پھر بہادر؟ اذلان سوچنے لگا۔ بیوقوف ٹھیک رہے گا کیونکہ بہادر تو میں ہوں نا۔ اذلان نے اپنے کندھے پر تھپکی دی۔ ویسے ہی اذلان سے بڑا بیوقوف ہے۔ اذلان ہنسنے لگا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ عشا نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو اسے اکیلے میں ہنستے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ نہیں، وہ تو تم ہو، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اذلان نے دانت دکھائے۔ ویری فنی، عشا نے منہ بنایا۔ اذلان ہنسنے لگا۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ اذلان نے پوچھا۔ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے، عشا نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ میں تو یہ آغا جان کے کام سے آیا ہوں، اذلان نے بتایا۔ آغا جان کا کام ڈریسنگ روم میں؟ عشا ہنسنے لگا۔ مطلب کچھ اور تھا، دانت مت دکھاؤ۔ اذلان نے اسے گھورا۔ پھر کیسا کام؟ عشا نے پوچھا۔ جواباً اذلان نے ساری کہانی اس کی کوش گزار کر دی۔ او واو، میں ابھی حریم کو مبارکباد دے کر آتی ہوں، عشا پرجوش ہو کر بولی اور جانے کے لیے مڑی۔ میرا خیال میں تم یہاں منہ دھونے آئی تھی، اذلان نے اسے روکنے کے لیے کہا۔ نہیں تو کس نے کہا؟ عشا نے فوراً مڑ کر اس سے کہا۔ مجھے پتا ہے، اذلان نے کہا۔ کیوں؟ عشا نے پوچھا۔ کیونکہ تم اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ خواب اس کا دل خراب کر رہا تھا۔ سچ میں کیا؟ عشا پریشان ہوگی۔ ہاں، بھوتنی لگ رہی ہو۔ اذلان ہنسنے لگا۔ اذلان سدھر جائیں۔ عشا اس کے ہنسنے پر سمجھ گئی تھی کہ وہ بس اسے تنگ کر رہا ہے، ناممکن ہے۔ اذلان ہنسنے لگا۔ جانتی ہوں، عشا نے منہ بنایا۔ حریم بیٹا، تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ آغا جان نے حریم سے پوچھا۔ نہیں آغا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ حریم نے فرمانبرداری سے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، خوش رہو۔ آغا جان نے اسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ حریم مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، حریم نے پلوشہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس وقت لائٹ پرپل کلر کی میکسیمم بالوں کو جوڑے میں قید کیے سافٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شکریہ، پلوشہ مسکرا دی۔ اور میں؟ آہان نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جی جی، آپ بھی۔ بس؟ حریم کو اشارت سوجی، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بس؟ آہان بولا۔ بس ٹھیک لگ رہے ہیں۔ حریم کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ میں واقعی بیوقوف ہوں جو تم سے کچھ اچھے لفظوں کی امید لگا بیٹھا تھا۔ آہان نے برا سا منہ بنایا۔ لو جی، آخر آج آپ نے مان ہی لیا جو سالوں سے ہم منوانا چاہ رہے ہیں۔ ویسے کیا بات ہے پلوشہ، ایک دن میں ہی منوا لیا تم نے تو؟ حریم نے مزے سے کہا۔ تم کب سدھرو گی؟ آہان بول کر پچھتا رہا تھا کہ اس نے یہ کہا ہی کیوں؟ کبھی نہیں، حریم مسکرائی۔ ویسے سرپرائز کیسا لگا؟ آہان نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ کون سا سرپرائز؟ حریم انجان بنی۔ انجان مت بنو، سب جانتی ہو کہ سرپرائز کی بات کر رہا ہوں۔ آہان نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا، وہ بھی کوئی سرپرائز تھا کیا؟ میں تو بس، حریم بولنے لگی تھی کہ پلوشہ بول پڑی۔ بس کر دو، تمہاری تھوڑی دیر پہلے والی صورت اور اب والی صورت سے معلوم ہو رہا ہے کہ سرپرائز کیسے تھا۔ پلوشہ نے اسے کان کھینچے۔ ہی حریم ہنسنے لگی۔ مان لیا نا کہ ہر بات تمہیں نہیں پتا ہوتی؟ آہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ صرف یہ نہیں پتا تھی، باقی سب پتا ہوتا ہے، حریم نے کہا۔ اچھا جی، آہان بولا۔ ہاں جی، حریم نے کہا۔ حریم اسٹیج پر ہی تھی جب اس کی نظر دور کھڑے اذلان پہ پڑی جو کسی لڑکی سے باتوں میں مگن تھا۔ میں آتی ہوں، حریم نے اسٹیج سے اترتے ہوئے کہا۔
حریم نے دونوں کے قریب پہنچ کر گلا کھنکھارا اور حریم بھی آ گئی۔ اذلان نے مڑ کر کہا۔ حریم نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ ان سے ملیے، یہ ہے مسٹر شاہ زیب اینڈ مسز شاہ زیب کی اکلوتی بیٹی شیزہ شاہ زیب۔ اذلان نے شیزہ کا تعارف کروایا، اور یہ ہے حریم، حریم شاہ، آغا جان کی پوتی۔ اذلان نے شیزہ سے حریم کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ شیزہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ حریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اذلان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ذرا سائڈ پر آؤ گے؟ حریم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اذلان اسے دیکھ رہا تھا جو ہونٹوں سے مسکرا رہی تھی، لیکن آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایکسکیوز می، میں آتا ہوں، اذلان نے شیزہ سے کہا۔ مل کر خوشی ہوئی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، حریم نے شیزہ سے کہا، اور اذلان کو ساتھ لے کر سائڈ پہ چلے گئی۔ کیا چل رہا تھا یہ؟ حریم نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، میں بس اس سے بات کر رہا تھا، اذلان نے صفائی پیش کی۔ حریم نے اسے پھر سے گھورا۔ کچھ نہیں ہے، زیادہ مت سوچو، وہ شادی شدہ ہے، اذلان نے جواب میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ او، لگتی تو نہیں ہے۔ حریم نے دور کھڑی شیزہ کو دیکھا۔ لگتی نہیں تو کیا ہوا؟ اذلان نے کہا۔ میں سمجھی کہ، حریم بولتے بولتے رکی۔ ہاں، کیا سمجھی کہ میں لائن مار رہا ہوں؟ تمہاری تو سوچ ہی ایسی ہے جیسے انسان ویسی سوچ، اذلان نے جل بھن کر کہا۔ بس بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ خیر، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مسز شاہ زیب کی اکلوتی بیٹی ہے تو بیٹے کا کیا سین تھا؟ حریم الجھی۔ بیٹے کا کوئی سین نہیں، وہ تمہاری غلط فہمی تھی، اذلان نے کہا۔ پھر وہ کون ہے؟ مسز شاہ زیب اور آغا جان نے مجھے ان سے کیوں ملوایا، اور یہ بھی کہا کہ کسی اور سے بھی ملوانا ہے؟ تو تم انوکھی نہیں، آغا جان نے ہم سب کو ان سے ملوایا۔ دراصل وہ آغا جان کی بزنس پارٹنر اور بہت اچھے دوست کی وائف ہے۔ شاہ زیب انکل شادی میں نہیں آ سکے تو آج انہوں نے اپنی وائف اور بیٹے کو بھیج دیا، اور اس وقت وہ ان کے بیٹے سے نہیں، بیٹی سے تمہیں ملوانا چاہ رہے تھے۔ اگر پوری بات سن لیتی تو ابھی میں نہیں، تم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، اور میں کوئی لائن نہیں مار رہا تھا اسے، وہ لڑکی شادی شدہ ہے، میں بس میزبان ہونے کا فرض نبھا رہا تھا، اذلان نے منہ بناتے ہوئے تفصیل بتائی۔ پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو آپ کی پوتی بہت پسند آئی ہے؟ حریم نے پوچھا۔ کیونکہ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اذلان نے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ کیسی غلط فہمی؟ حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی کہ تم ایک پیاری بچی ہو، اگر وہ تمہاری حقیقت سے واقف ہو جائے نا تو استغفار پڑھیں گی۔ اذلان نے دانت دکھائے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت تم، حریم نے بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن اذلان نے اسی بات کاٹ دی، کہ اس وقت میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں، تعریف کے لیے شکریہ، اذلان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس وقت تم بہت زہر لگ رہے ہو مجھے، حریم نے دانت پیس کر کہا۔ جو کھا کے مر جاؤ، اذلان نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اف، حریم پیر پٹک کر رہ گئی۔ اف ٹو، اذلان نے مزید اسے تپایا۔ وہ سب سے تو جیت سکتی تھی، لیکن اس وقت مقابل اس کا ٹکر کا تھا جسے جیتنا تھوڑا مشکل تھا۔ حریم کول ڈاؤن، حریم نے دل ہی دل میں کہا، کیونکہ اذلان سے ابھی اس نے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ ایک بات بتاؤ مجھے، حریم بولنے لگی کہ پھر اذلان بیچ میں بول پڑا۔ نہ بتاؤں تو؟ اذلان نے دانت دکھائے۔ اذلان، میں تمہارا قتل کر دوں گی، حریم ضبط کی انتہا پر تھی۔ کرو، آئی مین ریڈی، پیارا بھی لگ رہا ہوں، نیوز چینل میں خبر چلی تو لڑکیاں شوق ضرور منائیں گی کہ ہائی اتنا پیارا لڑکا دنیا سے چلا گیا، اور پھر پولیس کے ساتھ ساتھ وہ سب لڑکیاں تم سے میری موت کا بدلہ لیں گی، اذلان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جی بس تم پر تو خوبصورتی آ کر ختم ہوتی ہے، حریم نے زچ آ کر کہا۔ بالکل، میں تو جانتا تھا کہ بات آج تم نے بھی مان ہی لی ہے، شکریہ شکریہ، بیٹھ جائیں، پیچھے والوں کو بھی دیکھنے کا موقع دیں، اذلان نے فل ڈرامائی انداز میں کہا۔ اذلان، تھوڑی دیر کے لیے سیریس ہو جاؤ، حریم نے منت کی، کیونکہ جو بات وہ پوچھنا چاہ رہی تھی اس بات کے بارے میں اذلان کو ضرور معلوم ہے، یہ وہ جانتی تھی۔ تم چاہتی ہو میں ICU میں چلا جاؤں؟ تم سے امید نہیں تھی مجھے، حریم، اتنے سال کی پارٹنرشپ کا یہ سلا دیا، وہ کیا گانا ہے؟ ہاں، دل امید توڑا ہے کسی نے۔ اذلان آج فل مستی کے موڈ میں تھا، اس نے قسم کھا رکھی تھی سب کو تنگ کرنے کی۔ اذلان، حریم دانت پیس کر بولی۔ جی، اذلان نے معصومیت کی ساری حدیں توڑ کر کہا۔ دفع ہو جاؤ، حریم جانے کے لیے مڑی۔ بول مجھے رہی ہو یا دفع خود ہو رہی ہو؟ واہ، اذلان نے مزید اسے تپایا۔ حریم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بیٹا، تمہارا بھی وقت پڑے گا، پھر پوچھوں گی تم سے، حریم تپ کر بولی۔ اچھا، میں بالکل سیریس ہوں، پوچھو کیا پوچھنا ہے، یہ غلام آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اذلان لائن پر آ چکا تھا۔ گڈ، حریم مسکرائی۔ تمہیں یہ سب کب سے پتا ہے کہ وہ آغا جان نے جہان کو میرے لیے پسند کیا، اور یہ بات کس کس کو پتا تھی؟ حریم نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ سب کو یہ بات اس وقت سے پتا ہے جب سے آغا جان نے تمہیں کہا کہ ولیمے میں تمہیں اس لڑکی سے ملواؤں گا، اور مجھے تو بہت پہلے سے پتا ہے، اذلان نے مزے سے کہا۔ کب سے؟ حریم نے پوچھا۔ جب سے میں نے آغا جان اور پھپھو کو بات کرتے سنا، اذلان نے کہا۔ کب؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ جب پھپھو یہاں آئی بھی نہیں تھی، جب میں نے آغا جان کو کال پر بات کرتے سنا تھا کہ اس بار آؤں گی تو تیاری کر کے آنا، میرا ارادہ ہے لگے ہاتھوں حریم اور جہان کو بھی بات پکی کر دیں گے، اذلان نے مزے سے بتایا۔ اور جہان کو؟ حریم نے پوچھا۔ اس بیچارے کو بھی ایک دن پہلے ہی خبر ہوئی ہے اس خطرے کی، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے تم نے بتایا تو نہیں نا، جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تم سے کہا تھا؟ حریم کو خطرہ لاحق ہوا۔ نہیں، اذلان نے کہا۔ گڈ، حریم اب پرسکون تھی۔ اور کچھ میم؟ اذلان نے نظر جھکا کر کہا۔ نہیں، اب تمہاری چھٹی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ حریم ہنس دی۔ شکریہ بہت بہت، اذلان بھی ہنس دیا۔ ویسا سرپرائز کیسا تھا؟ اذلان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک تھا، حریم نے آنکھ ماری۔ اب لگ رہی ہو نا میری پارٹنر، تھوڑی دیر پہلے میں تو ڈر گیا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، ویسے اگر وہ لڑکا کوئی اور ہوتا تو بھی تم وہی کہتے جو آغا جان کو ابھی کہا، اذلان نے پوچھا۔ جی، جب بھی
वो कड़वा घूंट पी लेती जैसे अभी पी रही हूँ। हरीम ने हंसते हुए कहा, सब जानते हुए भी मैं वो कड़वा घूंट पीने नहीं देता तुम्हें। अजलान ने संजीदगी से कहा, मैं जानती हूँ। हरीम मुस्कुरा दिया। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर पहले तो मैं बोर हो गया था सच्ची से। शुक्र है तुम नॉर्मल हो गई हो, वरना मैं अकेला क्या करता इस भरी दुनिया में। अजलान ने हंसते हुए कहा, क्या प्लान है? हरीम की आंख चमकी। चलो बताता हूँ सोचकर। अजलान कहता हुआ स्टेज पर चला गया। हरीम भी इसके पीछे पीछे चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अजलान ने स्टेज पर चढ़ते हुए साथ बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम, दोनों ने साथ में जवाब दिया। कैमरामैन आहान और पलवशा की तस्वीरें बनाने आया तो हरीम ने अजलान एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। कोई और प्लान ना सही, लेकिन फिलहाल इन्हें मौका मिल गया था इन दोनों को तंग करने का। फोटो सेशन शुरू हुआ तो हरीम और अजलान ने पलवशा और आहान को साइड पर लगाकर खुद अपनी तस्वीरें बनवाना शुरू कर दी। मेरी तो हर खुशी में इन्होंने टांग अड़ानी है। आहान जो इंतजार करते करते थक गया था कि अब वो दोनों बस करेंगे, लेकिन वो तो लगे पड़े थे। पलवशा और आहान इन दोनों की हरकतों पर अपना सर पीट कर रह गया। आज शाह विला में फिर से एक मीटिंग रखी गई थी। सब घर के बड़े आगाजान के कमरे में मौजूद थे और अजलान, हरीम, पलवशा और आहान आगाजान के कमरे के दरवाजे से कान लगाए अंदर हो रही गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो आज मैंने आप सब ही से एक ज़रूरी बात करनी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हरीम के लिए लड़का मैंने खुद ढूंढूंगा, तो मैंने लड़का ढूंढ लिया है। आगाजान की रोबदार आवाज़ कमरे में गूंजी। लड़के से तो आप मिल ही चुके हैं, और मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को तो इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है ना? बच्चों से मैं पूछ चुका हूँ, आप लोग भी बता दें, क्योंकि बाद में कोई इख्तलाफ नहीं चाहता। आकाजान ने अपनी बात मुकम्मल करके सबकी तरफ देखा। नहीं आकाजान, आप हमारे बड़े हैं और हमें इस रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। यूसुफ साहब ने एहतराम नज़र झुका कर कहा। आप लोगों को आगाजान ने इब्राहिम साहब और इरम बेगम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। नहीं आगाजान, हमें भला क्या एतराज़ होगा, बल्कि मेरी और इब्राहिम की भी यही ख्वाहिश थी। इरम बेगम मुस्कुरा कर बोली, तो फिर ठीक है, आहान और पलवशा के घूमने जाने से पहले ही जहान और हरीम की मंगनी का छोटा सा इवेंट रख लेते हैं। आगाजान खुशी से बोले, जी ठीक है आगाजान, जैसा आप चाहें। मरियम बेगम बोली, तो फिर बच्चों को बता दो और सबका मुंह मीठा कराओ। आगाजान मुस्कुराते हुए बोले, जी मैं बता दूंगी और मिठाई भी लाती हूँ। मरियम बेगम मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। चलो चलो, चची बाहर आ रही हैं। अजलान ने आहिस्ता से आवाज़ में पीछे हटते हुए कहा। अजलान के साथ साथ वो तीनों भी जाने के लिए पीछे मुड़े। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? मरियम बेगम ने इन लोगों को जाते देख कर पूछा। पकड़े गए, चारों ने आंखें बंद करके एक साथ कहा। क्या हुआ? आगाजान ने मरियम बेगम को दरवाजे में खड़े देखकर पूछा। जवाबन मरियम बेगम ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और खुद साइड पर हो गई। तुम लोग अब हमारी बातें छुप छुप कर सुनोगे? आगाजान खड़े होते हुए रोबदार आवाज़ में बोले। नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। अजलान ने कहा। चारों एक साथ गुजर रहे थे? आगाजान ने पूछा। जवाबन चारों ने सर झुका लिया। इन लोगों से यही उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन आहान और पलवशा तुम दोनों भी, निहायत ही अफसोस की बात है। आगाजान ने तासुब से सर हिलाया। सॉरी आगाजान, आहान ने कहा। ये दोनों तो बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग तो समझदार हो, ये कोई अच्छी बात है कान लगाकर बड़ों की बातें सुनना? आगाजान को इनकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आगाजान सॉरी, लेकिन अजलान बच्चा तो नहीं, मेरे साथ का ही है। आहान ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। जो भी है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आगाजान ने खपकी से कहा। आई एम सॉरी आगाजान, आइंदा सब करेंगे, लेकिन ये हरकत नहीं करेंगे, पक्का वादा। हरीम बोली भी तो क्या बोली, मतलब छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी सब करेंगे। आगाजान को हरीम की बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने हंसी पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा। सॉरी ना प्लीज़। अजलान और हरीम ने मासूमियत से कहा। ठीक है, इस बार माफ़ कर रहा हूँ। आगाजान ने एक नज़र इनके मासूम, जो कि थे नहीं, चेहरों को देख कर कहा। थैंक यू आगाजान, थैंक यू सो मच। हरीम और अजलान को जाकर आगाजान के गले लग गए थे। बस बस, आगाजान ने दोनों को प्यार किया, जबकि आहान और पलवशा अब तक मुजरिमों की तरह खड़े थे। अजलान और हरीम के लिए ये एक आम सी बात थी, क्योंकि इनकी इज्जत होती रहती थी, लेकिन पलवशा और आहान बहुत बुरा फील कर रहे थे। अब कुछ बताने को रह नहीं गया है, सब तो सुन चुके हो, तो फिर तैयारी करो अपनी अपनी, और तुम दोनों भी। आगाजान ने आखिरी जुमला पलवशा और आहान को देखकर पूरा किया। जी आगाजान। चारों सर हिलाते हुए कमरे से निकल गए। इसका क्यों मुंह लटका हुआ है? जहान ने आहान को देखकर पूछा। आगाजान से डांट पड़ी है, अजलान ने बताया। क्यों? जहान ने हैरत से पूछा। हम सब बड़ों की बातें सुन रहे थे चुपकर। हरीम बोली। तो फिर डांट सिर्फ इसको पड़ी है? जहान ने पूछा। नहीं, सबको। पलवशा ने उदासी से कहा। तो फिर ये ऐसी शक्ल क्यों बनाकर बैठा है? जहान के तो आज सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये बेइज्जती को ज़्यादा ही फील कर गया है। अजलान ने इसका मजाक उड़ाया। हरीम और अजलान के लिए एक आम सी बात थी, क्योंकि इनकी इज्जत तो होती ही रहती थी। ज़्यादा बकवास ना करो तुम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आहान तब बैठा था। मेरी वजह से? मैंने कहा था आगाजान की बातें सुनने को। अजलान ने घूर कर इसे देखा। तो फिर प्लान किसका था? आहान ने जवाबन इसे घूरा। मेरा था, लेकिन मैंने तुम्हारे आगे हाथ पैर नहीं जोड़े थे कि प्लीज़ आ जाओ आहान, चलो। अजलान ने खासे ड्रामाई अंदाज में कहा। तुम्हें तो? आहान बोलने लगा था कि पलवशा बोल पड़ी। बस भी कर दो लड़ना। पलवशा ने दोनों को टोका। खैर, इसको छोड़ो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अजलान ने आहान को नज़रअंदाज करके जहान के गले लगते हुए कहा। अजलान ने जहान को गले लगाने की देर थी और हरीम ने बड़ी चालाकी से अपने कदम पीछे की जानिब उठाने शुरू कर दिए थे। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? जहान इससे अलग होता हुआ बोला। अरे तुम्हारी बर्बादी की। मतलब? मैं समझा नहीं। जहान उलझा।
अजलान ने एक गहरी सांस ली और नफ़ी में सर हिलाया। अरे कल या परसों की तारीख में तुम्हारी मंगनी है, अजलान ने पुरजोश होकर कहा। वाकई? जहान का चेहरा खुशी से खिल उठा था। हाँ, पलवशाह ने मुस्कुराकर कहा। मुबारक हो, अहान ने से गले लगाते हुए कहा। खैर मुबारक, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हरीम कहाँ गई? अजलान ने इधर उधर देखते हुए कहा। अभी तो यही थी, जहान ने कहा। एक तो इस लड़की का नहीं पता चलता, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाती है, फिर करने गई होगी कई कारनामा। पलवशाह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मैं यहाँ हूँ, वो कैसे कुछ अकेले कर सकती है? हरीम, मैं आ रहा हूँ। अजलान इसे आवाज़ें लगाता हुआ बाहर चला गया और सब हंस दिए। नामुमकिन है इन दोनों का सुधरना, पलवशाह हंसते हुए ने कहा। बिल्कुल, आहान बोला। हाय, हरीम ने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और गोल गोल घूमने लगी। जहान सिकंदर ना मिल सका तो क्या हुआ, जहान ही सही, और मैं हया ना सही तो हरीम ही सही। हरीम थक कर बेड पर बैठते हुए बोली। कुछ दिन तक तो वो जन्नत के पत्ते को भूल गई थी, आज वो चैप्टर फिर से खोल बैठी थी। हरीम ने किसी ख्याल के तहत अपनी हथेली खोली। इसके हाथ में अभी भी इसका नाम लिखा हुआ था। पहली बार इसका नाम अपने हाथ पर देखकर हरीम के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। किसको सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? ईशा शावर लेकर निकली तो हरीम को मुस्कुराता देखकर पूछ बैठी। तुम यहाँ कैसे? हरीम ने चौंक कर इसे देखा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 2 दिन से मैं इसी कमरे में आपके साथ रह रही हूँ। ईशा ने फुल कनीज़ों वाले स्टाइल में नजरें झुकाकर कहा। ओह हाँ, मेरे जहन में नहीं था। हरीम ने दांत दिखाए। जी बिल्कुल, जहन में अब कोई और है। ईशा अपने बाल टॉवल में लिपेटते हुए इसके साथ बैठ गई। जी नहीं, हरीम ने इसे घूरा। जी हाँ, ईशा बोली। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि हरीम ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कि ईशा ने कहा कि दरवाज़ा लॉक है और आप इस वक्त यहाँ इस कमरे में मेरे साथ अकेली हैं, तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि मैं आपके सवालों से तंग आकर आपका कत्ल कर दूं। हरीम ने खतरनाक नज़रों से देखते हुए कहा। ईशा ने एक नज़र इसे देखा और फिर दरवाजे को। मैं ज़रा बाल सुखा लूँ, सर्दी है ना, ठंड लग जाएगी। ईशा को इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसे दूर होते हुए कहा। हाँ, सर्दी ज़्यादा है, छोटी सी चोट है, बड़ा दर्द होता है। हरीम टांग पर टांग रखकर बैठ गई। ईशा बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। लाओ मैं सुखा दूँ। हरीम ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। ईशा ने पीछे होते हुए कहा। मर्जी है, मैं जा रही हूँ। हरीम ने शाने उचका दी और बड़ी चालाकी से कमरे से निकल गई। शुक्र है, ईशा ने सुकून की सांस ली। नीचे आओ। रात के तकरीबन 12 बजे के करीब जब सब सो रहे थे, हरीम के नंबर में मैसेज आया। इस वक्त ये नीचे क्यों बुला रहा है? हरीम जो सोने की तैयारी में थी, अजलान का मैसेज देखकर उठने पर मजबूर हो गई। हरीम ने शॉल ओढ़ी और मोबाइल उठाकर कमरे से निकला। ये किसका है? हरीम को दरवाजे के बाहर एक फूलों का गुलदस्ता मिला। इसके अंदर एक चिट थी। फॉर यू हरीम। हरीम ने चिट बाहर करके पढ़ी। ओ मेरे लिए। हरीम ने फूलों की खुशबू सूंघते हुए कहा। हाय, हया को भी जहां ने फूल भेजे थे। हरीम फिर से शुरू हो चुकी थी। वैसे ये किसने भेजे हैं? नाम तो लिखा ही नहीं। हरीम ने चिट को पलट कर देखा, लेकिन वो और कुछ नहीं लिखा था। खैर, ये अजलान किधर है? देखो तो क्या क्यों बुला रहा है? हरीम गुलदस्ता हाथ में पकड़े सीढ़ियाँ उतरने लगी। सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पर इसे एक टेडी बेयर नजर आया। हरीम तकरीबन भागते हुए नीचे उतरी। नीचे आकर इसने टेडी बेयर उठाया। हाँ, ये कितना प्यारा है। हरीम ने बच्चों की तरह कहा। इस पर भी एक चिट लगी थी। घर के बैक साइड पर आओ। हरीम ने चिट पढ़ने लगी। उफ, हरीम बाहर आ गई। घर के बैक साइड का रास्ता लॉन से होकर गुजरता था। हरीम लॉन में आई। अभी वो वहीं खड़ी थी। आसपास नजर दौड़ा रही थी कि लॉन में पड़ी कुर्सियों पर इसे कुछ नजर आया। हरीम ने करीब जाकर देखा तो एक बॉक्स पड़ा हुआ था। हरीम ने बॉक्स खोला तो इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स थी। वाह, हरीम के मुंह से बेख्तियार निकला। वैसे मुझे याद करने दो कि आज मेरा बर्थडे तो नहीं? हरीम सोचने लगी। नहीं, बर्थडे में तो अभी टाइम है और कोई स्पेशल दिन भी नहीं, तो फिर ये कोई मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं? पहले फूल, फिर टेडी बियर, फिर अब ये चॉकलेट्स, इतने गिफ्ट देकर कहीं घर की बैक साइड पर बुलाकर मेरा कत्ल करने का प्लान तो नहीं बना रहा कोई? हरीम अंदाजे लगाने लगी। खैर, मैं भी हरीम हूँ, डरती नहीं किसी से। देख लेंगे जो होता है। देखो तो आखिर चक्कर क्या है? हरीम ने बैक साइड की जानिब कदम बढ़ा दिए। बैक साइड पर आती ही हरीम को अपने पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई। एक पल को तो वो डर गई, लेकिन जैसी लाइट्स ओपन हुई, हरीम हैरान रह गई। पूरी जगह को रेड और वाइट कलर के बलून से बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और बीच एक टेबल और 2 कुर्सियां डाली हुई थी। वाह, हरीम के मुंह से बेख्तियार निकला। कैसा लगा? जहान ने पीछे से आकर कहा। बहुत अच्छा। हरीम पुरजोर से कहते हुए पीछे मुड़ी, पर जहान को देखकर इसके अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। जहान ने आईब्रोज काकर इसे देखा। हरीम को लगा था ये सब अजलान ने किया है, लेकिन जहान को देखकर वो अजलान के मैसेज वाला सीन समझ चुकी थी। अच्छा है, हरीम आहिस्ता से बोली। हरीम, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कल हमारी मंगनी है। मैं बस पूछना चाहता था कि तुम वाकई खुश हो इस रिश्ते से? मेरा मतलब है, कहीं सिर्फ आगा जान के कहने पर तो नहीं कर रही ना? जहान सब जानता था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ कंफर्म करना चाहता था, इसलिए फजूल बातों को छोड़कर इसने सीधा यही बात करना मुनासिब समझी। आगा जान खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हरीम इसका मतलब समझ रही थी, इसलिए मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। तुम राजी हो इस रिश्ते से? जहान ने पूछा। आगा जान राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल है? जहान किसी तरह से इसे इजहार करवाना चाहता था। आगा जान की मर्जी शामिल है तो मेरी भी। हरीम ने गुलदस्ता और बाकी सब टेबल पर रखते हुए कहा। हरीम की आंखों में चमक आ चुकी थी जो जहान ने नोट की थी।
مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جہان اس کی اشارت کو سمجھتے ہوئے بولا، آغا جان کرتے ہیں تو میں بھی۔ حریم کہتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ جہان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حریم کو بولنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے، اور نو۔ حریم نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ حریم نے ایک آنکھ کھول کے سامنے دیکھا، وہ وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حریم یہ کیا بول دیا؟ تم اپنی منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ حریم دل ہی دل میں ملامت کرنے لگی۔ او واقعی؟ جہان نے پوچھا۔ جی نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ تو میں، حریم سنبھلتے ہوئے بولی۔ او اچھا۔ جہان ہنسنے لگا۔ جی ہاں، حریم نے بولا۔ حریم میں تمہارے لیے جہان سکندر تو نہیں بن سکتا، لیکن ہاں صرف جہان بن کر ہی تمہارے پوری جہاں کی خوشیاں دے سکتا ہوں، تمہیں اپنی عزت بنا سکتا ہوں، تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، اور وہ سب جو تم چاہو۔ جہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میرے جہان سکندر نہ صحیح، لیکن کیا تم میرے کرائم پارٹنر بن سکتے ہو؟ حریم نے ایک آنکھ کا کونا دبا کر کہا۔ جہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، بتاؤ بنو گے؟ حریم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جہان بیچارہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ہر پل وہ اپنے روپ دکھاتی تھی، ایک پل میں کچھ اور تو دوسرے پل میں کچھ۔ واہ بھائی واہ، پارٹی بدل رہی ہو؟ اذلان اچانک سے نمودار ہوا۔ حریم نے حیرت سے اور جہان نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں، پارٹی نہیں بدل رہی، حریم نے کہا۔ تو پھر؟ اذلان نے پوچھا۔ ٹیم میں اضافہ کر رہی ہوں، حریم نے دانت دکھائے۔ اذلان نے ترچھی نظروں سے حریم کو دیکھا اور جہان نے اذلان کو۔ اذلان نے جہان کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا۔ ہی جہان کا اس طرح سے دیکھنے کا مطلب سمجھ کر اس نے دانت دکھا دیا۔ اجازت ہو تو ہم بھی آ جائیں؟ پلوشا کی آواز پر دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جی جی آ جائیں، آپ لوگوں کی ہی کمی تھی، جہان نے آہان، پلوشا اور عیشا کو پیچھے کھڑا دیکھ کر کہا۔ تینوں ہنستے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ ویسے کتنی غلط بات ہے نا، یوں دوسروں کی باتوں کو کان لگا کر سننا، جہان نے خفگی سے کہا۔ باتیں کان سے ہی سنتے ہیں، اس میں غلط بات کیا ہے؟ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً جہان نے اذلان کو گھورا۔ شرم ہی نہیں تم لوگوں میں؟ حریم نے سب کو گھورتے ہوئے کہا۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے۔ پلوشا نے پہلے جہان کو دیکھا اور پھر حریم کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی ہمیں شرم نہیں آتی، ہم بے شرم ہیں، خوش اور کچھ، حریم نے منہ بنا کر کہا۔ حریم کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ صبح تم لوگوں کی اسی بات پر آغا جان سے ڈانٹ پڑی تھی، اور اب پھر وہی حرکت۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جہان نے اس سب میں ان لوگوں کی مدد تو لی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک یہی موجود ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہاں نا، دیکھو ایک دن بھی وعدہ نہ نبھا سکے۔ حریم بولی۔ ہم نے آغا جان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آغا جان کی اور باقی سب بڑوں کی باتیں چھپ کر نہیں سنیں گے۔ یہ تھوڑی وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کی یا کسی اور کی باتیں نہیں سنیں گے، اذلان نے آنکھیں مارتے ہوئے کہا۔ جہان اور حریم نے گھور کر انہیں دیکھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا مت گھورو، آنکھیں نیچے گر جائیں گی، کیسا لگے گا کل سب کہیں گے اندھے کپل، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو جلد پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اندھا کون ہے۔ حریم نے خطرناک نظروں سے اسے گھورا اور اپنے گفٹ سمیت کر وہاں سے جانے لگی۔ کب؟ اذلان نے پوچھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، حریم نے مڑ کر کہا اور پھر وہاں سے جانے لگی۔ آئی ایم ویٹنگ، اذلان ہنسنے لگا۔ کیا کرنے والی ہے یہ؟ آہان نے پوچھا۔ کچھ بہت برا۔ میری تو خیر، تم لوگ اپنی سوچو، اذلان نے انہیں ڈرایا۔ اچھا، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ تینوں کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ اس وقت انہیں کیا فکر ستا رہی ہے۔ تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اب ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی وہ جو تم لوگ اتنے فکر مند ہو گئے ہو، ایسے ہی کہہ کر گئی ہے، جہان نے ان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ او میرے بھائی، فکر کرنی چاہیے، تھوڑی سی کر لینے دے انہیں، کیونکہ حریم کہتی ہے نا ہم سے پنگا از ناٹ چنگا، اذلان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہم سے پنگا از ناٹ چنگا، جہان نے زیر لب دہرایا۔ واقعی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنے ساتھ ہوئے سارے سین یاد آ گئے۔ اذلان جہان کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے تو اب اپنی پوری زندگی کی فکر ایک ساتھ ہی ستانے لگی تھی، اس کے بغیر رہنا بھی مشکل تھا اور اس کے ساتھ رہنا بھی۔ ہائے جہان، تم کس مشکل میں پھنس گئے؟ جہان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آہان رات اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کی خاموشی میں گھڑی کی آواز سے کمرے میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی آہان کو ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ہوگا؟ آہان سوچنے لگا۔ آہان نے اپنے برابر میں سوئی پلوشا پہ ایک نظر ڈالی اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کون؟ آہان نے دروازہ کھول کر تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ آہان نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر جانے لگا تھا کہ اسے ایک باکس نظر آیا۔ یہ کس نے رکھا ہے یہاں؟ آہان باکس اٹھاتا ہوا زیر لب بڑبڑایا۔ آہان نے باکس کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے اندر آہان کی ایک تصویر تھی جس پر کراس کا نشان بنا ہوا تھا اور ایک گن رکھی تھی۔ آہان کو تو سردی میں پسینے آنے لگے۔ پلوشا نیند ہوئی تھی جب کسی کے زور سے ہنسنے کی آواز پر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آہان، کھڑکی کے پاس کسی کو کھڑا دیکھ کر پلوشا بولی۔ آہان، تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ اس کو دیکھ کر پلوشا کی جان میں جان ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ اس کی جواب نہ دینے پر پلوشا بڑبڑائی۔ کمبل پڑے کر کے پلوشا بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی۔ آہان، کیا ہوا ہے؟ پلوشا نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلوشا کے ہاتھ رکھتے ہی وہ اس کی جانب مڑا۔ پلوشا نے اسے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے اور وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پلوشا کو اسے ڈر محسوس ہوا۔ پلوشا، اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے اشارے سے اسے بلایا۔ دور رہو مجھ سے آہان۔ پلوشا چیختے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ آہان جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، پلوشا کی آواز پر سوچوں کے بھنور سے باہر آیا اور اوپر کی جانب بھاگا۔ کیا ہوا؟ آہان نے پلوشا کو کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ وہ اندر، پلوشا گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا؟ آہان نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ پلوشا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا، میں آہان ہوں۔ آہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پلوشا نے غور سے
ایک بار اسے دیکھا اور جیسے کنفرم کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ اصلی آہان ہے۔ کیا ہوا؟ آہان نے ایک بار پھر پوچھا۔ آہان اندر کوئی تھا، بالکل تمہارے جیسا، اس کے چہرے پہ خون لگا ہوا تھا اور وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا، اس کی آواز بھی بہت عجیب تھی۔ پلوشا نے اس کا حلیہ بتایا۔ ابھی پلوشا اور آہان باتیں کر رہے تھے کہ عشا کی چیخنے کی آواز آئی۔ دونوں فوراً اس کمرے کی طرف بھاگے۔ پلوشا نے دیکھا کہ کمرہ باہر سے لاک ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے عشا بیٹھ کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پلوشا دوڑ کے اس کے پاس آئی۔ وہ عشا بولتے بولتے اسے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ آہان بولا۔ یہاں پر کوئی تھا، مطلب آہان کو لگا کہ کوئی چور ڈاکو آ گئے تھے۔ میں سو رہی تھی جب کمرے میں کسی کے زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی تو دیکھا کوئی نہیں تھا۔ میں نے لائٹس آن کر دی تاکہ اگر کوئی آئے تو نظر آئے، لیکن میری آنکھیں بند کرتے ہی لائٹس پھر آف ہو گئی۔ میں نے پھر سے آن کی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میرے کان میں کسی کے سرگوشی کی آواز گونجی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک لڑکی میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا، ایسا لگا جلا ہوا ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں چیخی تو لائٹس آف ہو گئی، پھر خود ہی آن ہوئی تو لڑکی وہاں نہیں تھی۔ عشا نے پوری تفصیل بتائی۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ پہلے میرے ساتھ اور اب عشا کے ساتھ؟ پلوشا سوچ میں پڑ گئی۔ میرے ساتھ بھی، آہان نے کہا۔ مطلب؟ پلوشا نے پوچھا۔ رکو۔ آہان باہر گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے پاس وہی باکس تھا۔ کیا ہے اس میں؟ عشا بولی۔ جواباً آہان نے باکس کھول دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ دونوں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ملا ہے دروازے سے، آہان نے کہا۔ ایک منٹ رکو، پلوشا بولی۔ کیا ہوا؟ آہان نے کہا۔ یہ گن تو چاچو کی ہے، پلوشا نے گن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب چاچو؟ آہان بولنے لگا تھا کہ پلوشا نے اسے روک دیا۔ آہان، تم کو وہ لوگ صحیح کہتے ہیں، ایک نمبر کے بیوقوف ہو۔ چاچو نہیں، حریم اور اذلان۔ پلوشا نے اس کی صحیح والی عزت کر دی تھی۔ اذلان اور حریم کی ناراضگی چل رہی ہے۔ آہان اسے گھور کر رہ گیا۔ اسے فرق نہیں پڑتا۔ پلوشا بولی۔ دیکھو تمہیں گن ملی چاچو کی، مجھے جس نے ڈرایا وہ تمہارے جیسا لگا، اب تمہارے جیسا تو اذلان ہی ہے، اور وہ عورت حریم کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے جس نے عشا کو ڈرایا؟ سب کچھ صاف ہے، اگر اذلان ساتھ نہیں ملا ہوتا تو وہ بھی اس وقت ہمارے بیچ ہوتی۔ عشا کو بھی سب سمجھ آنے لگا تھا۔ کافی سمجھدار ہو گئے ہو تم لوگ۔ اذلان کھڑکی سے اندر آیا۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا، پلوشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہائے، یہ عورت کس کو کہا؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ۔ حریم آستینے چڑھاتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے نکلی۔ سب نے حیرت سے حریم کا دیکھا۔ یہ جو حرکت تم دونوں نے کی تھی ہے نا؟ آہان بولنے ہی لگا تھا کہ اذلان نے اسے ٹوک دیا۔ دونوں نہیں، تینوں نے۔ تم اپنی بات جاری رکھ سکتے ہو، اذلان نے دان دکھایا۔ کیا مطلب تینوں؟ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مرحبا، جہان کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ جہان تم؟ تینوں کی تینوں حیران تھے اسے دیکھ کر۔ جی، جہان مسکرایا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا، پہلے یہ دو کم تھے جو تم بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ آہان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، لیکن اگر میں ہاں نہ کرتا تو ساری زندگی میری ہی بینڈ بجانی تھی اس نے، جہان نے دل میں کہا۔ مطلب وہ باکس وہاں تم نے رکھا تھا؟ آہان نے پوچھا۔ ہاں جی، جہان بولا۔ پہلے ہم بھی تمہیں ڈرانے کا سوچ رہے، لیکن پھر سوچا رات میں تمہاری شکل دیکھ کر ہم خود ہی نہ ڈر جائیں، اس لیے جہان نے یہ پلان بنایا۔ اذلان بولا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ہو آپ کی طرح دکھتا ہوں، آہان نے دانت دکھائے۔ اسی بات کا تو رونا ہے، اذلان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں کیا خیال آیا تھا جو تم ان کی ٹیم میں شامل ہو گئے؟ پلوشا نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، اس نے پوری زندگی حریم کو برداشت کرنا ہے، اس لیے اس حریم کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، وہ بھی صرف یہ سوچ کر کہ اگر وہ بھی کرائم پارٹنر کا ٹیم ممبر بن جائے گا تو کرائم پارٹنر اسے بخش دے گی، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اذلان کی بات پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب مزہ آیا، تم سب کو میرا مذاق اڑا رہے تھے نا؟ حریم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ حریم ہمارے ساتھ تو رات اذلان بھی شامل تھا، تو پھر تم نے اس سے کوئی بدلہ کیوں نہیں لیا؟ وہ کیوں؟ عشا بولی۔ وہ اپنا بندہ ہے، اسے حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ حریم ہنسنے لگی۔ اپنا بندہ؟ جہان ہنسنے لگا۔ ہاں نا؟ حریم بولی۔ یہ تو غلط بات ہے، عشا بولی۔ جلنے کی بو آ رہی ہے، اذلان نے عشا کو دیکھ کر کہا۔ جی نہیں، عشا بولی۔ وہ کیا تھا؟ حریم۔ ہاں، جلنے والے جلتے رہے، جلانا ہمارا کام ہے، جلا جلا کر راہ کر دیں گے، کرائم پارٹنر ہمارا نام ہے، اذلان اور حریم ساتھ میں بولے۔ جل کون رہا ہے؟ عشا فوراً سے بولی۔ ہے ایک لڑکی، نام شاید عشا ہے اس کا، اذلان بولا۔ میں تم سے جلوں؟ تم سے جلنے سے اچھا ہے میں آگ لگا کر جلا لوں خود کو، عشا نے تپ کر کہا۔ نیک کام میں دیری کیسی، جلدی آگ لگاؤ، آئی ایم ویٹنگ، اذلان نے اسے مزید تپایا۔ اف، عشا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اف ٹو، اذلان نے کہا۔ میں جا رہی ہوں، عشا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور منہ تک کمبل اوڑھ لیا، اور سب ہنسنے لگے۔ آج حریم اور جہان کی منگنی تھی۔ منگنی بالکل سادگی سے کی جا رہی تھی، اور حیران کی بات یہ تھی کہ حریم کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ منگنی میں صرف گھر والے ہی شامل تھے، اور حریم کی خواہش کے مد نظر رکھتے ہوئے منگنی ترکی والوں کی رسم و رواج کے مطابق ہو رہی تھی۔ حریم آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اسکن کلر کی نیٹ کی فراک پہنی ہوئی تھی جس سے گلے اور آستین پر ہلکا ہلکا سا کام ہوا تھا۔ چہرے پر لائٹ میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حریم آج تو شرم کر لو، اتنی زور زور سے ہنس رہی ہو، آج منگنی ہے تمہاری؟ سب سے باتیں کرتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی جب اسے پلوشا نے ٹوکا۔ تم تو منگنی ہی ہے، کون سا میں مرنے جا رہی ہوں جو ہنس نہیں سکتی؟ حریم منہ بچوڑتے ہوئے بولی۔ زیادہ مرنے کی باتیں کرنی آ رہی ہیں؟ اچھا اچھا بولو، پلوشا نے اسے ڈپٹا۔ تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ حریم نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ میں گئی، پلوشا دبی دبی آواز میں بولی۔
بیٹا جس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں اسے کیا جائے، اگر آپ کی باتوں سے فرصت مل گئی ہو تو عائشہ بیگم نے آ کر کہا۔ شکر۔ پلوشہ کو اس وقت اپنی ماں کسی فرشتے سے کم نہیں لگی تھی۔ جی جی، عائشہ بولی۔ کچھ دیر بعد سب ہال کمرے میں جمع تھے۔ ارم بیگم حریم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حریم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ ارم بیگم نے ربن کے کونے سے بندھی ہوئی رنگ حریم کی انگلی کی زینت بنا دی۔ اسی طرح ربن کے دوسرے کونے سے بندھی ہوئی رنگ کو مریم بیگم نے جہان کی انگلی میں پہنا دیا۔ پھر ارم بیگم نے بیچ سے کینچی کی مدد سے وہ ربن کاٹ دیا اور دونوں کی انگوٹھیاں سے بندھا وہ ربن دونوں کی انگلیوں کے ساتھ جھولنے لگا۔ حریم نے جہان کی ایک طرف ایک نظر اپنی انگلی میں پہنائی گئی ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھیوں کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ مبارک ہو، اذلان زور سے چیخا۔ سب نے مڑ کر گھور کر اذلان کو دیکھا۔ مبارک ہو، اذلان منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا آرام سے بولا۔ اذلان کی اس حرکت پر سب ہنس دیے۔ ارم بیگم نے حریم کو گلے سے لگایا اور ماتھے پر پیار کیا۔ جہان کو بھی سب گلے مل کر مبارکباد دے رہے تھے۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری بربادی۔ اذلان نے گلے لگاتے ساتھ سب سے الگ انداز میں اسے مبارکباد دی تھی۔ جہان اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ ابھی ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، بعد میں رو گے۔ اذلان آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اچھا، جہان نے کہا۔ ہاں سچ میں، اذلان بھی ہنس دیا۔ میں نے تمہیں کچھ سینڈ کیا ہے، دیکھ لو۔ رات کو سب کزن ساتھ لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب آہان نے حریم سے کہا۔ اچھا، حریم موبائل آن کر کے آہان کی بھیجی ویڈیو دیکھنے لگی۔ او واو، یہ تو بہت اچھی ہے، اسے میں سنبھال کر رکھوں گی۔ یہ کل رات والی ویڈیو تھی جس میں حریم اپنے کمرے سے گھر کی بیک سائڈ تک گئی تھی۔ آہان کو لگا تھا کہ حریم یہ ویڈیو دیکھ کر تب جائے گی اور اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا، لیکن یہاں تو حریم کے ریئیکشن ہی الٹے تھے۔ آہان نے حیرت سے حریم کو دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ سب نے پوچھا۔ جواباً حریم نے موبائل سامنے کر کے ویڈیو آن کر دی۔ ویسے میں نے بھی تمہارے پاس کچھ بھیجا ہے، دیکھ لو۔ حریم اس کے ارادے سمجھ چکی تھی۔ آہان نے موبائل چیک کیا اور حریم کی بھیجی ویڈیو کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ آہان تقریباً چیخا۔ حریم نے رات والے سارے واقعے کی ویڈیو اپنے موبائل میں بنا لی تھی اور اس مرچ مسالے لگا کر آہان کو سینڈ کر دی تھی۔ وہی سب جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ حریم نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ میں سوچ رہی ہوں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دوں، کیا خیال ہے؟ حریم نے موبائل کو گھماتے ہوئے کہا۔ حریم میں آغا جان کو کہہ دوں گا۔ آہان نے دھمکانا چاہا۔ آہان، بڑے ہو جاؤ، کب تک ہماری بچوں کی شکایتیں کرتے رہو گے؟ اذلان نے کہا۔ آہان نے منہ بنا لیا۔ یہ لو تمہارے لیے گفٹ۔ اذلان نے ایک بیگ جہان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے لیے؟ جہان نے انگلی اپنے اوپر رکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ جی بالکل آپ کے لیے۔ اذلان نے سر زور سے ہلایا۔ اچھا شکریہ، جہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کچھ نہیں لایا؟ حریم نے منہ پھیلا کر کہا۔ نہیں۔ اذلان نے صاف انکار کیا۔ دفع ہو جاؤ، حریم منہ بنا کر بولی۔ ویسے کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے نا اس میں؟ جہان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں نہیں، یہ تو تمہاری آسانی کے لیے دیا ہے، کھول کر تو دیکھو، اذلان نے فوراً سے کہا۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ جہان بولا۔ خود دیکھ لو، اذلان بولا۔ جہان نے بیگ سے پیکٹ نکال کر کھولا تو اس میں ایک کتاب تھی۔ جہان نے پیکٹ سے کتاب باہر نکالی تو سب حیران رہ گئے۔ جنت کے پتے، عائشہ بڑبڑائی۔ جہان نے نظر اٹھا کر اذلان کو دیکھا تو اس نے دانت دکھایا۔ ایسے مت دیکھو، تمہارے بہت کام آئے گی یہ۔ میں جانتا اس لڑکی نے تمہیں کتنا پکایا ہے اس چکر میں، اور آگے جا کر تو تمہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے اچھا ہے تم یہ کتاب پڑھ لو تاکہ اس کے سوالوں سے بچ بھی سکو اور اس کے سوالوں کو سمجھ بھی سکو۔ اذلان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پہلی بار اذلان، تم نے کچھ صحیح کہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پلوشہ نے بلند آواز میں نعرہ لگایا۔ ہاں، باقی یہ لڑکی ہمارا بھی بڑا دماغ خراب کرتی ہے اس چکر میں، تم پوچھو مت۔ جب یہ لڑکی ناول پڑھ رہی تھی نا، تھوڑی دیر بعد آ کر ہمیں بار بار اس کی کہانی سناتی تھی۔ آہان نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ عائشہ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر حریم پہ پڑی جو غصے سے سب کو گھور رہی تھی۔ ہاں، یہ ناول ہے ہی اتنا اچھا کہ بندہ ہر ایک سے اس کی بات کرے۔ عائشہ نے حریم کو دیکھ کر اپنی بات بدل لی تھی۔ ہو گیا تم لوگوں کا، اور کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، کیونکہ اس کے بعد کہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ حریم نے خونخوار نظروں سے سب کو دیکھ کر کہا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، صبح جانا بھی ہے، جلدی اٹھنا پڑے گا اور میں کافی تھک بھی گئی ہوں۔ آج چلے آہان کے کمرے میں۔ پلوشہ اب یہاں سے بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ ہاں چلو، میں بھی بہت تھک گیا ہوں۔ آہان بھی فوراً سے اٹھ گیا اور جلدی سے اندر کی جانب چل دیا۔ اس سے پہلے کہ حریم کچھ بولتی دونوں اپنے کمرے کی طرف بھاگ چکے تھے۔ انہیں میں بعد میں پوچھوں گی، ایسا بدلہ لوں گی کہ یاد رکھیں گے؟ حریم لفظوں کو چبا چبا کر بولی۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اذلان نے جہان کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، جہان ہنسنے لگا۔ اور تم سدھر نہیں سکتے، زیادہ بکواس کرنے لگے ہو۔ ہاں، اب کی بار کچھ ایسا ہوا تو دیکھ لینا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اگلی بار معاف نہیں کروں گی پارٹنر، اس لیے لحاظ کر رہی ہوں۔ حریم نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا۔ میں ڈر گیا، اذلان فل ڈرامائی انداز میں بولا۔ حریم نے اسے گھورا۔ ویسے میری اردو اتنی اچھی نہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکوں۔ جہان کتاب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اردو سیکھ لیں یا ورنہ پھر یہ ریڈیو تو آپ کو ہی دے رہے ہیں، ہم اس سے سن لینا، منہ زبانی یاد ہوگی، میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اذلان آنکھ مار کے بولا۔ عائشہ سمجھا لو اس کو، اس نے ضائع ہو جانا ہے میرے ہاتھوں۔ حریم نے تب کر کہا۔ میں عائشہ بولنے لگی تھی کہ اذلان بول پڑا۔ تم سمجھاؤ گی مجھے؟ اچھا سمجھاؤ۔ اذلان نے رخ اس کی جانب کیا۔ چلو یہ باتیں چھوڑو، میرے پاس ایک پلان ہے۔ حریم کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ کیا؟ اذلان کے کان کھڑے ہو گئے۔ بتاتی ہوں، اس بار ایک نیا بندہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ حریم نے بولتے ساتھ عائشہ کو دیکھا۔ میں؟ عائشہ نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں۔ حریم نے زور سے سر ہلایا۔
प्लान क्या है? जहान ने पूछा। तो फिर सुनो। हरीम सबको प्लान बताने लगी। अगले दिन सुबह सुबह आहान और पिलवशा सवाद जाने के लिए एयरपोर्ट निकल चुके थे। सवाद पहुंचकर आहान और पिलवशा हरीम और अजलान के बुकिंग के होटल चले गए। होटल पहुंचकर उन्होंने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे में आ गए। वाओ! पिलवशा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई इसके मुंह से बेख्तियार निकला, कितने अच्छे हैं ना ये दोनों। पिलवशा बोली, हाँ बहुत अच्छे हैं, बस अब मैं कुछ दिन इन अच्छे लोगों से दूर रहना चाहूंगा, आहान ने सामान रखते हुए कहा। पलवशा इसकी बात पर खिलखिलाकर हंसती। आहा ने ये नज़ारा कितना प्यारा है ना। पलवशा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। हाँ तुम्हारी तरह। आहा ने इसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। अच्छा ऐसी बात है? पलवशा हंसती। जी बिल्कुल जनाब। अच्छा अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, फ्रेश हो जाओ, ये नज़ारा मैंने बाहर जाकर देखना है। पलवशा दूर होते हुए बोली, अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम कर लें, थक गई होगी। आहान बोला, हाँ जहाज़ तो तुम चला कर आए हो ना, थक गए हो जो। और रही मेरे थकने की बात, तो मैं नहीं थकी। हम घूमने आए हैं तो यहाँ बैठ कर क्या करेंगे? मैंने कुछ नहीं सुनना, जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकाल रही हूँ तुम्हारे। पलवशा ने फैसला के अंदाज में कहा। बिल्कुल, वो नहीं तो क्या हुआ, तुम हो ना इनकी कमी पूरी करने के लिए। आहान बुड़बुड़ाया। कुछ कह रहे हो? पलवशा ने इसे देखा। नहीं नहीं कुछ नहीं, आहान बोला। गुड, पलवशा ने कहा। शाम तक वो लोग रन से फारिग होकर होटल से बाहर सवाद की सैर करने निकल गए थे। सर्दी बढ़ रही थी और आहान की कुल्फी जम रही थी। चलते चलते वो लोग बहुत आगे निकल आए थे। तुम्हें पता है आहान, मेरा हमेशा से दिल करता था कि मेरा घर एक पहाड़ी इलाके पे, हर तरफ पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ हो। पलवशा ने खुशी से कहा। अच्छा, पहले मुझे लगता था हरीम ही पागल है, अब तुम भी लगती हो। आहान बोला। इसमें पागलों वाली कौन सी बात है? पलवशा ने इसका हाथ छोड़ा। इस बर्फीले इलाके में रहेंगे तो ठंड से ही मर जाएंगे। आहान ने कहा। तुम और मैं और यहाँ बाकी मौजूद लोग रूहें ही है ना। पलवशा ने इसे घूर कर कहा। मेरा मतलब मुसलसल रहे तो, और रही यहाँ के लोग तो बात इनकी आदत की है। आहान ने कहा। हाँ तो हमें भी हो जाएगी, मेरा दिल करता है मैं हमेशा के लिए यही रहूँ। पलवशा इसके साथ साथ चलते हुए बोली। और मैं। आहान चलते चलते रुक गया। तुम और मैं दोनों। पलवशा मुस्कुराई। क्यों, तुमने मुझे मारना है क्या? आहान बोला। नहीं। पलवशा फौरन से बोली। फिर इतनी सर्दी होती है यहाँ और तुम यहाँ हमेशा रहने की बात कर रही हो। आहान ने मुंह बनाया। आहान तुम बेवकूफ़ हो सच में, तुम्हें इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होना नहीं आता। पलवशा ने मुंह बनाया। अच्छा फिर इस बेवकूफ़ से शादी क्यों की तुमने? आहान ने मुंह बनाया। क्योंकि ये बेवकूफ़ बहुत पसंद है मुझे। पलवशा ने से दोनों गाल खींचे। पागल। आहान हंसने लगा। बेवकूफ़। पलवशा भी हंसती। वो दोनों चलते चलते होटल के करीब आ गए। वैसे यहाँ कितना सुकून है ना। पलवशा बोली। हाँ यहाँ अजलान और हरीम जो नहीं है। आहान हंसा। आहान। पलवशा ने हैरत से सामने देखा। क्या हुआ? आहान ने इसे देखते हुए पूछा। वो देखो। पलवशा ने सामने की जानिब इशारा किया। आहान ने नज़र उठाकर देखा तो अजलान और हरीम कार से टेक लगाए खड़े थे। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इसने आंखें मसल कर फिर से देखा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान ने पूछा। मुझे क्या पता। पलवशा बोली। अस्सलाम वालेकुम। पलवशा और आहान को देखकर दोनों ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम। आहान ने जब्त करते हुए कहा। वालेकुम सलाम। पलवशा अभी भी हैरान थी। तुम लोग यहाँ कैसे, मतलब अचानक से? आहान बामुश्किल मुस्कुरा रहा था और अजलान तो फिर अजलान था। वो जानता था कि इसके दिल में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है। दरअसल मैं जानता था कि तुम्हारा हमारे बगैर दिल नहीं लगेगा और फिर तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर हमारे लिए तुम बहुत अहम हो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? बस यही सोचकर हमसे रहा नहीं गया और हम आ गए। अजलान मज़े से तफसील बताने लगा। हाँ मैं जानता हूँ कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। आहान ने लफ्ज़ को चबा चबा कर होंठों पर मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहा। वैसे कैसे लगा हमारा सरप्राइज? हरीम ने भी बीच में कूद पड़ी थी। बहुत अच्छा। आहान पर मुश्किल मुस्कुराया। अजलान और हरीम को इसका चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे। मुझे पता था। वैसे आज तो तुम लोग काफ़ी घूमे होगे, इसलिए तुम लोग आराम करो, हम आते हैं बाद में, थोड़ी सवाद की सैर हम भी कर लें। हरीम बोली। वैसे बस तुम लोग ही आए हो? पलवशा ने इन दोनों को अकेले देखकर पूछा। नहीं, ईशा और जहान भी आए हैं। ईशा रूम में है, आती होगी, और जहान को हमने आइसक्रीम लेने भेजा है। अजलान ने दांत दिखाते हुए बताया। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, तुम लोग मज़े करो। पलवशा ने कहा और आहान के साथ अंदर चले गई। इनके जाते ही हरीम और अजलान ने ताली मारी और एक ज़ोरदार कहका लगाया। मेरा दिमाग घूम रहा है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ दिन सुकून से रहने नहीं दे सकते ये हमें? मैं तो खुश था कि कुछ दिन तो अच्छे गुजरेंगे, लेकिन ये फिर आगे रंग में भंग डालने। आहान कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। मेरी तो पूरी ज़िंदगी इनके सरप्राइज देखते देखते गुजर जाएगी, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे आ गए। पलवशा बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। मेरी समझ से बाहर है ये लोग। आहान झुंझलाकर बोला। क्या कर सकते हैं? पलवशा ने कहा। इन लोगों के हनीमून की ऐसी की तैसी करके वो लोग खुद सवाद की सैर कर रहे थे। हरीम बर्फ़ पर अपना नाम लिखकर पिक्चर्स बना रही थी, जबकि अजलान काफ़ी देर बर्फ़ का पुतला बनाने की कोशिश कर रहा था। पागल देखने हैं। जहान ने अपने से थोड़े फासले पर बैठी ईशा को मुखातिब किया। ईशा ने हैरत से जहान को देखा। मुझे नहीं, इन्हें देखो। जहान ने इन दोनों की तरफ इशारा किया। ईशा हंसने लगी। क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? अजलान ने आईब्रो झुकाकर पूछा। तुम बहुत फ़नी लग रहे हो। ईशा हंसने लगी।
اچھا، اذلان نے ایک برف کا گولا بنا کر عشاء پر پھینکا۔ اذلان، عشاء چیخی۔ جی، اذلان نے معصومیت سے کہا۔ عشاء نے غصے سے اسے دیکھا اور ایک برف کا گولا اس کی جانب پھینک دیا۔ جہان ان دونوں کی حرکتوں پر بیٹھ کر ہنس رہا تھا، جبکہ حریم دنیا سے بے خبر اپنی پکچرز لینے میں مگن تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے پر برف کے گولوں کی بارش کرتے رہے، پھر تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ کے اور ہنسنے لگے۔ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، اذلان نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عشاء کی ہنسی کو بریک لگ گیا اور اذلان کے منہ سے ایسی باتیں بہت ہی کم سننے کو ملتی تھی۔ کیا ہوا؟ اذلان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، عشاء نے اپنا کیپ درست کیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جہان نے حریم کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں پہاڑ پر چڑھ رہی ہوں، حریم نے پلکیں تیز تیز جھپکاتے ہوئے کہا۔ جہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھ نہیں رہا، تصویر لے رہی ہوں، حریم نے گھور کر کہا۔ سیدھا جواب نہیں دے سکتی؟ جہان نے جواباً اسے گھورا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حریم نے سوچتے ہوئے کہا۔ اف، جہان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ حریم کھلکھلا کر ہنس دی۔ جہان نے اسے گال پر پڑتے ڈمپل کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایک بات کہوں؟ جہان نے اجازت مانگی۔ جی جی، حریم بولی۔ جب تم ہنستی ہو بہت اچھی لگتی ہو، کیونکہ ہنستے ہوئے تمہارے یہ جو ڈمپل پڑتا ہے نا، مجھے بہت پسند ہے۔ جہان نے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں پسند نہیں، صرف ڈمپل پسند ہے۔ حریم کے ڈرامے پھر شروع ہو گئے تھے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، جہان سنبھل کے بولا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، حریم نے کہا۔ کس کا نام لکھ رہی ہو؟ جہان نے پھر سے سوال کیا۔ پڑھ لیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، حریم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ پڑھنا آتا ہے مجھے، جہان نے فوراً سے کہا۔ اچھا تو پھر تمہاری نظر کمزور ہے؟ حریم بولی۔ نہیں، جہان نے جلدی سے کہا۔ پھر خود پڑھ لو، حریم بولی۔ اف، کیا لڑکی ہے یہ، کتنا باتوں کو گھماتی ہے، جہان نے دل میں کہا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ حریم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں تم نے یہاں میرا نام کیوں نہیں لکھا، جہان نے کہا۔ مجھے تمہارے نام کے سپیلنگ نہیں آتے، حریم معصومیت سے بولی۔ ایک بات کہوں؟ جہان نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، حریم نے آہستہ سے کہا۔ تم بہت بڑی فلم ہو، کہتے ساتھ جہان زور زور سے ہنسنے لگا۔ حریم جو اس سے کسی اور بات کی توقع کر رہی تھی، اس کی بات پہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کھڑوس، حریم نے منہ بنایا۔ مریخ کی چڑیل، جہان نے اسی کے انداز میں کہا۔ مریخ کی چڑیل سن کر حریم ہنسنے لگی، جہان بھی اس کے ساتھ ہنس دیا۔ ان دونوں کی نیندیں حرام کر کے وہ لوگ سکون سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ رات 1 بج رہا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی کوشش کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو آہان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ پلوشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، تم سوئی نہیں؟ آہان نے پوچھا۔ نیند ہی نہیں آ رہی، پلوشا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کافی پیو گی؟ آہان نے پوچھا۔ اس وقت؟ پلوشا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی، آہان نے سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے، منگوا لو، نیند تو ویسے بھی نہیں آ رہی۔ پلوشا بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ آہان کافی کا آرڈر کر کے کچھ دیر بعد کافی آ چکی تھی۔ آہان اور پلوشا کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ کے۔ آج آسمان بالکل صاف تھا، آفتاب فلک پر پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا اور پورا آسمان تاروں سے بھرا پڑا تھا۔ آہان، یہ سب کتنا خوبصورت ہے نا، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ایک ایسی ہی رات میں تم میرے ساتھ ہو، اور دیکھو اللہ نے میری دعا سن لی۔ پلوشا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ واقعی بہت خوبصورت ہے یہ سب، آہان مسکرایا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ آہان نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر کہا۔ جی پوچھو، پلوشا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سوال شاید کہ میں نے تم سے آج تک نہیں پوچھا، کیونکہ جب تم میری محرم نہیں تھی، لیکن اب تو ہو نا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ آہان نے پوچھا۔ اگر نہ کرتی ہوتی تو آج تمہارے ساتھ یہاں نہیں ہوتی، بیوقوف۔ پلوشا کو اس کے سوال سے لگتا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے۔ پھر کون ہوتی میرے ساتھ؟ آہان ہنسنے لگا۔ چڑیل، پلوشا نے پرسرار انداز میں کہا۔ وہ تو ابھی بھی ہے میرے ساتھ، آہان آنکھ مارتا ہوا بولا۔ جب شوہر جن ہے تو بیوی چڑیل ہی ہوگی نا، پلوشا ہنستے ہوئے بولی۔ آہان بھی ہنسنے لگا۔ پلوشا نے آہان کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ آہان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر کو چوما اور پھر اپنا سر اس کے سر سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کس نے سچ ہی کہا ہے کہ پاک محبت ہوتی ہے نا، یہ آب حیات ہوتی ہے۔ آہان پلیز سلو نا یار۔ صبح صبح پلوشا آہان کے سر پر کھڑی تھی اور مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ پلوشا، ابھی باہر بہت سردی ہے، میری کلفی جم جائے گی، پلیز ابھی نہیں۔ آہان نے کمبل منہ تک اوڑھ گیا تھا۔ آہان، تم یہاں سونے آئے ہو؟ پلوشا نے گھور کر کہا۔ ایک کام کرو، ناشتہ منگوا لو، یہی کمرے میں ناشتہ کریں گے، پھر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ آہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر چلنا ہوگا، پلوشا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ شکر، آہان نے سکون کا سانس لیا۔ حریم اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی چائے پی رہی تھی جب جہان کمرے میں آیا۔ اٹھ گئی تم؟ جہان نے پوچھا۔ نہیں، ابھی اٹھوں گی۔ حریم سے سیدھے جواب کی توقع بھلا کوئی پاگل ہی رکھ سکتا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ جہان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں آسمان کی سیر کر رہی ہوں، جہاز میں، حریم نے پیچھے مڑ کر کہا۔ جہان نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مطلب تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ حریم نے جواب میں اسے گھورا۔ جب بات کرنے کے لیے کوئی بات نہ ہو تو بندہ ایسے ہی سوال پوچھتا ہے، جہان نے کہا۔ تو بندے کے پاس جب کوئی بات نہیں ہو تو بندے کو خاموش رہنا چاہیے۔ حریم نے اسی بات کو سمجھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ کوئی حل نہیں، جہان ہنسنے لگا۔ پلوشا اور آہان ابھی اپنے کمرے میں ہی تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آہان، دیکھنا کون ہے دروازے پر، پلوشا نے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ جی، آہان نے دروازہ کھولا تو سامنے ہوٹل کا ایک سرونٹ کھڑا تھا۔ سر، یہ آپ کے لیے۔ سرونٹ نے ایک شاپر اس کو تھمایا۔ میرے لیے؟ کس نے بھیجا ہے؟ آہان کو تعجب ہوا۔ سر، نام نہیں معلوم، بس یہ کہا گیا کہ
کیا آپ کو دے دوں؟ سرونٹ نے کہا۔ شکریہ، آہان نے کہتے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ پلوشا نے پوچھا۔ کسی نے میرے لیے بھیجا ہے، آہان نے شاپر ٹیبل پر رکھی۔ اچھا کھولو تو اسے، پلوشا بولی۔ آہان نے شاپر کھولی تو اس میں ایک باکس تھا۔ آہان نے باکس باہر نکالا۔ آہان نے باکس کھولا تو اس میں ایک چاکلیٹی کیک تھا اور اس پر ہیپی برتھ ڈے بیوقوف لکھا ہوا تھا۔ کس کی ہیپی برتھ ڈے ہے؟ کون ہے بیوقوف اور مجھے کیوں بھیجا ہے؟ آہان سوچنے لگا۔ آہان، پلوشا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا؟ آہان بولا۔ پلوشا بولنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ان کا پورا ٹولہ موجود تھا۔ آئیے، پلوشا نے جگہ دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بیوقوف۔ حریم اور اذلان زور زور سے سنگ کرنے لگے تھے۔ میری برتھ ڈے ہے آج، مطلب یہ کیک میرا ہے اور بیوقوف مجھے کہا گیا ہے؟ آہان کو کافی دیر بعد بات سمجھ آئی تھی۔ شکریہ اینڈ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی بار آہان اذلان کے گلے لگ گیا۔ شکریہ اور نوازش، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی ہوں۔ حریم اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ شکریہ آپ کا بھی، آہان نے اس سے بال بگاڑے۔ نوازش، حریم کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہیپی برتھ ڈے، باقی تینوں نے ساتھ میں کہا۔ شکریہ، آہان مسکرایا۔ تم لوگوں کو یاد تھا؟ مجھے تو خود یاد نہیں تھا اپنا برتھ ڈے، آہان خوشی سے بولا۔ ابھی تو ہمارا برتھ ڈے بھولا ہے، آگے دیکھتے ہوتا کیا ہے، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو اب تم دونوں ایک کیک کاٹو، جہان نے کہا۔ یہ اسپیشلی آہان کے لیے ہے، اذلان نے دانت دکھائے۔ تو اب برتھ ڈے تو دونوں کا ہے نا، تو پھر کیک بھی ساتھ کاٹو، عشا بولی۔ میں بیوقوف تھوڑی ہوں، وہ تو یہ بیچارہ میرا بھائی ہے، میں نے رات کا کیک کاٹ لیا تھا کیک۔ کیوں حریم؟ اذلان نے ہنستے ہوئے حریم سے تائید چاہی۔ جی بالکل، اذلان کا کیک ہم رات میں کاٹ چکے ہیں، وہ تو رات ہم نے ان دونوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ رات کو دونوں کا ساتھ کاٹ لیتے کیک، حریم نے تفصیل بتائی۔ واہ، اکیلے اکیلے، جہان نے کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ خیر اب کیک کو ذبح کرو، حریم بولی۔ اس کے بعد پھر سب ہنسنے لگے۔ آہان نے کیک کاٹ کر سب کو کھلایا۔ یہ تمہارے لیے، پلوشا نے اسے گفٹ تھمایا۔ شکریہ، آہان مسکرا دیا۔ سب سے گفٹ وصول کر کے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ تم لوگ اس وجہ سے یہاں آئے تھے؟ آہان نے چلتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہر بار ساتھ مناتے ہیں تو اس بار کیوں اکیلے مناتے ہیں؟ اذلان نے جیکٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے کہا۔ میں سمجھا تھا، آہان بولنے لگا تھا کہ حریم آگے سے بول پڑی۔ تم سمجھے ہم تمہارا ہنی مون خراب کرنے آئے ہیں، حریم آگے سے بولی۔ آہان نے سر جھکا لیا۔ میں کیا سوچ رہا تھا ان کے بارے میں، اور یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، میری صرف مجھے وش کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ آہان دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ایک بلند آواز ہے، ساتھ برف کا گولا آہان کے منہ پر پڑا تھا۔ آہان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حریم اور اذلان کھڑے تھے۔ یہ لوگ نہیں سدھر سکتے، اوف، ساری شرمندگی بھگ سے اٹھ گئی تھی۔ آہان نیچے جھکا اور برف کا ایک گولا بنا کر ان کی جانب پھینکا۔ اذلان آہان کو آنکھ مارتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے سائڈ پر ہو گیا اور برف کا گولا پیچھے کی جانب چلا گیا۔ اب تینوں نے ایک دوسرے پر برف کی گولوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ آخر میں تھک کر تینوں ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسنے لگے۔ تھینک یو سو مچ گائز، آہان نے پرجوش ہو کر کہا۔ کس لیے؟ تمہیں بیوقوف کا لقب دینے کے لیے، حریم نے معصومی سے پوچھا۔ کوئی حل نہیں، آہان نے ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ بالکل، حریم اور اذلان نے ساتھ میں کہا اور تینوں ہنسنے لگے۔ عشا ان کے ان خوبصورت لمحوں کو کیمروں میں آنکھوں میں قید کر کے مسکرا دی تھی۔ ایک ہفتے بعد سب سوات سے واپس آ چکے تھے اور آتے ساتھ انہیں ایک چونکا دینے والی خبر ملی تھی کہ اگلے کچھ دن بعد حریم کا نکاح ہے اور رخصتی حریم کے پیپرز کے بعد طے پائی گئی تھی، اور حریم کی رخصتی کے ساتھ ساتھ عشا کو بھی گھر رخصت کر کے لانے کی خبر نے اذلان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ یار یہ تو غلط ہے، میں نے بھی شادی نہیں کرنی تھی، مطلب اتنی جلدی، ابھی تو میری پڑھائی بھی باقی رہتی ہے، حریم نے منہ پھلا کر کہا۔ یار مجھے لگتا ہے کہ آقا جان نے تمہاری ترکی جا کر پڑھنے والی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، پلوشا بولی۔ تو میں ایسے بھی تو جا سکتی ہوں نا، حریم کی سوئی وہی اٹکی تھی۔ ایسے مناسب نہیں لگتا، جان ابھی صرف تمہارا کزن نہیں ہے میڈم جی، اور شادی سے پہلے سسرال جا کر رہو گے تو شرم نہیں آئے گی تم میں؟ پلوشا نے اسے سمجھایا۔ نہیں، حریم نے دانت دکھائے، انتہائی بے شرم ہو۔ پلوشا نے اسے سر پر چپت لگائی۔ بیٹا جی یہ صرف تم سب کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، اصل میں یہ بھی یہی چاہتی ہے، اور یہ بات یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آغا جان سے یہ پڑھائی کے لیے ترکی جانے کا کہے گی تو سب سے پہلے ان کے دل میں اس کی جلدی شادی کا ہی خیال آئے گا۔ میں بتا سکتا ہوں آغا جان سے، پھر اس نے یہ کہا ہوگا کہ آغا جان مجھے اب تمہاں جانے کی اجازت دے دے، جب ہی آغا جان نے اس کے نکاح نامے کا فیصلہ کیا ہوگا، اور یہ پڑھائی کے تو صرف بہانے ہیں، یہاں پر رہ کر کون سا تیر مار لیا اس نے جو وہاں جا کر پڑھے گی؟ اذلان اچانک سے کھڑکی سے نمودار ہوا تھا۔ حریم نے ایک غصے بھری نگاہ اذلان پر ڈالی۔ حریم کیا واقعی تم نے آغا جان سے پھر سے کہا تھا کہ تمہیں ترکی جا کر پڑھنا ہے؟ پلوشا نے حیرت سے دیکھا۔ پھنسا دیا، حریم دل میں بولی۔ پاگل ہو کیا، مجھے کیوں وہاں جانے کا شوق ہے ہوگا؟ ہاں وہ تو پہلے تھا پڑھنے جانے کا، اور ویسے بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ پڑھنا ہو تو کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، حریم اٹکتے ہوئے بولی۔ او واقعی؟ اذلان نے حریم کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ اذلان، حریم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ جی پارٹنر، اس نے معصومی سے کہا، کام ہے ذرا چلنا تو باہر؟ حریم مسکرائی۔ چلو، اذلان کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ حریم بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ سمجھ سے باہر ہیں دونوں، عشا نے نفی میں سر ہلایا۔
تمہاری شان میں کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ حنیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی ضرور، اذلان نے گردن ہلائی۔ تم انتہائی بدتمیز، بے شرم، دھوکے باز انسان ہو۔ ابھی ان دونوں کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ دھوکے باز انسان؟ مجھے کہا تھا تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، پھر اب یہ سب کیا تھا؟ اور تم نے آغا جان اور میری باتیں کب سنی؟ حریم اس پر پھٹ پڑی تھی۔ جب تم نے باتیں کی۔ اذلان بے عزتی کو فیل نہ کرتے ہوئے گویا ہوا۔ بہت بدتمیز ہو، میں آغا جان کو بتاؤں گی۔ تم نے پھر ان کی باتیں چھپ کر سنی؟ حریم نے اسے دھمکایا۔ اچھا بتا دو، ویسے کیا بتاؤ گی؟ اذلان نے پوچھا۔ یہی کہ حریم سوچ میں پڑ گئی، باقی وہ کیا بتائے گی؟ اذلان ہنسنے لگا۔ میں نے تم سے بدلہ بھی نہیں لیا اور تم میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا یہ بات ہمارے درمیان رہے گی، تم نے بتا دی، لیکن سب کو۔ حریم کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کا سوچا۔ ارے میں نے نہیں بتایا، میں مذاق کر رہا تھا۔ کبھی ایسا کچھ کیا ہے جواب جو اب کروں گا؟ اذلان اس بار بھی اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ پھر ٹھیک ہے۔ حریم کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کس بات کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ جہان نے آتے ہوئے کہا۔ حریم اور اذلان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جہان کو۔ کسی بارے میں نہیں، اذلان اور حریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، جہان نے کہا۔ جی مجھے کام ہے ذرا، میں جا رہا ہوں، اذلان نے جاتے ہوئے کہا۔ حریم اسے گھور کر رہے گی۔ مجھے بھی کام ہے، میں بھی جاتی ہوں۔ حریم نے بھی وہاں سے غائب ہونا چاہا۔ رک جاؤ، میں جانتا ہوں کوئی کام نہیں ہے، جہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم حریم ہو؟ حریم کسی سے ڈر کر یا گھبرا کر بھاگنا تمہاری لسٹ میں نہیں ہے، حریم خود کو سمجھانے لگی۔ جی مجھے بھی بہت کام ہوتے ہیں، آپ کی طرح فارغ نہیں ہوں، حریم نے مڑ کر پورے اعتمادی سے کہا۔ اوہ، جان ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حریم نے اسے گھورا۔ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی جو تم نے اس دن اذلان سے کہی تھی، جہان نے اس کی بات کے جواب دینے کے بجائے مسکراتے ہوئے کہا۔ حریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کس دن اور کون سی باتیں؟ حریم نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ تم چاہتی ہو کہ میں بتاؤں؟ جہان نے آنکھوں میں اشارت لیے پوچھا۔ حریم نے ایک نظر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ بتاؤں؟ جہان مسکرانے لگا۔ میں جا رہی ہوں، اللہ جانے کون سی باتوں کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کون سی باتوں میں لگا لیا، اتنا ضروری کام کرنے جا رہی تھی میں۔ حریم نے یہاں سے فرار ہونا چاہا۔ رکو، جہان نے اسے آواز دی لیکن وہ جا چکی تھی۔ مریخ کی چڑیل، جہان کہتے ساتھ ہنس دیا۔ آج حریم اور جہان کے لیے ان کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ فنکشن شاہ ولا میں ہی رکھا گیا تھا کیونکہ ابھی صرف ساتھی سے نکاح ہو رہا تھا۔ حریم ولد محمد یوسف شاہ، کیا آپ کو جہان ولد محمد ابراہیم سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے۔ قبول ہے، حریم آہستہ آواز میں بولی۔ نکاح خواہ نے پھر پوچھا قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ ایک بار پھر پوچھا قبول ہے؟ حریم نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے حریم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مبارک ہو۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور جہان کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک اسی طرح وہی الفاظ جہان سے پوچھے گئے، قبول ہے، قبول ہے اور قبول ہے۔ جہان نے مسکراتے ہوئے کہا اور نکاح پر دستخط کر دیے۔ آغا جان نے اٹھ کر جہان کو گلے لگایا اور ماتھے پر پیار کیا۔ جہان دعا مانگ کر جائے نماز طے کر کے مڑا تو کمرے میں حریم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ حریم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ جس کی زندگی میں تم شامل ہوگی وہ شکرانے کے نفل ادا کرے گا، میں بھی بس وہی کر رہا تھا، جہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، حریم کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ ویسے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جہان نے اسے پوچھا۔ دیکھ نہیں رہا، بیٹھی ہوئی ہوں، حریم نے الٹا جواب دیا۔ میرا مطلب کیوں آئی ہو یہاں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ جہان نے جھنجلا کر کہا۔ دیکھ لے، حریم نے اطمینان سے بیٹھی رہی۔ جہان پریشان سا، کبھی اسے دیکھتا کبھی دروازے کو۔ کتنے ڈرپوک ہو تم، اتنا میں لڑکی ہو کر نہیں ڈر رہی جتنا تم لڑکے ہو کر ڈر رہے ہو، حریم نے طعنہ دینے والے انداز میں کہا۔ میں ڈر نہیں رہا۔ اچھا بتاؤ کس لیے آئی ہو؟ جہان نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ حریم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت حسین، جہان مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر میری منہ دکھائی۔ حریم نے اس کی جانب ہتھیلی پھیلائی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جہان نے پوچھا۔ زیادہ انجان مت بنو، حریم بولی۔ حریم سب جلدی جلدی میں ہوا ہے، میں لینا بھول گیا۔ لینے بھول گئے کیسے؟ آج تم من دکھائی دینا بھول گئے لیکن کل مجھے بھول جاؤ گے، حریم نے آگے کا جملہ مکمل کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم یار، میں بعد میں دے دوں گا، اور ویسے بھی ابھی رخصتی تو باقی ہے نا، جہان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا بات ہوئی، کل میں جا رہا ہوں، جہان کے کہنے کی دیر تھی۔ حریم خاموش ہو گئی۔ نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا چڑیل، جہان نے اسے خاموش دے کر پھر سے گویا ہوا۔ بھوت تم آؤ نہ آؤ، میری منہ دکھائی بھیج دینا یاد سے، حریم کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ رکو تو، جہان نے اسے روکا لیکن وہ جا چکی تھی۔ پاگل ہے یہ لڑکی، جہان مسکرانے لگا۔ 2 مہینے بعد پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کا ماحول خوابناک بنا ہوا تھا۔ پورے بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری تھی اور بیڈ کے ایک کونے پر وہ خود ہی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ چڑھ کی آواز سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اذلان نے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عشاء لب کاٹتے ہوئے بولی۔ بیٹھی ہوئی کیوں ہو؟ اذلان نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، عشاء نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا انتظار کیوں؟ اذلان سنجیدگی سے بولا۔ اذلان، عشاء تھوڑی تیز آواز میں بولی، آواز نیچی، اور آئندہ میرا انتظار نہیں کرنا، چینج کر لو اور سو جاؤ، اذلان نے سختی سے کہا۔ اذلان آپ، عشاء نے بولنے کے لیے لب کھولے لیکن بولا نہیں گیا۔ عشاء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اذلان نے اسے روتا ہوا دیکھا تو دوڑ کے اس کے پاس آیا۔ عشاء، میں مذاق کر رہا تھا یار، رو تو مت۔ اذلان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ایسے بھی کوئی مذاق کرتا ہے کیا؟ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ؟ عشاء آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔
آئی ایم سوری۔ اذلان نے کان پکڑے۔ اذلان آپ بہت برے ہیں۔ عشاء نے اسے سینے پر مکہ مارنے شروع کر دیے۔ اتنے سے مذاق سے ڈر گئی، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، کیسے برداشت کرو گی؟ اذلان ہنسنے لگا۔ آئی ہیٹ یو۔ عشاء نے منہ بنایا۔ آئی لو یو ٹو۔ اذلان نے اس کے ہاتھوں میں ایک رنگ پہناتے ہوئے کہا۔ عشاء رنگ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم، جہان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جہان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ کی جانب قدم بڑھا دی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ حریم، جواب نہ پا کے اس نے آواز دی۔ کہاں ہو؟ جہان نے بلند آواز میں کہا۔ بھاؤ، حریم نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا۔ اف حریم، تمہیں سکون نہیں ہے آج کے دن بھی؟ جہان اس کی حرکت پہ ہنس دیا۔ تم ڈرے نہیں؟ حریم نے منہ بنایا۔ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں جو ایسے کرنے سے ڈر جاؤں گا؟ جہان ہنسنے لگا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ حریم نے منہ بنایا۔ نہیں نہیں، میری کیا مجال جو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا؟ جہان نے کہا۔ تم اڑا رہے ہو، جاؤ، میں ناراض ہوں۔ حریم منہ بناتے ہوئے جانے کو مڑی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جہان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا، میری منہ دکھائی، حریم مڑتے ہوئے بولی۔ وہ بھی دینی ہوتی ہے؟ جہان نے سر کھجایا۔ جہان، میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ حریم نے اسے گھورا۔ ظالم بیوی ہو قسم سے۔ جہان نے منہ بنایا، منہ دکھائی۔ حریم نے ہتھیلی پھیلائی۔ جہان نے اسے کلائی میں گولڈ کا بریسلٹ پہنا۔ واو، حریم بریسلٹ دیکھنے لگی۔ کیسا ہے؟ جہان نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا، حریم خوشی سے بولی۔ جہان نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حریم مسکرا دی۔